فائنلی المیر کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جس کا المیر کے ماں باپ کو تو بہت پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ المیر نے ہی فبیہہ کی محبت میں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کے تو دوست نے بھی صاف بتا دیا تھا کہ اگر تم یوں سسر کے پیسوں سے لے کے کاروبار کرو گے تو اس کے بعد اپنی آزادی تو بھول ہی جانا، ساری زندگی تمہارا سسر تمہیں اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اور یہ جو تمہیں لگ رہا ہے نا کہ یہ تمہارا اپنا کاروبار بن رہا ہے، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ ساری زندگی ایک ایک چیز کا حساب کتاب تمہیں اپنے سسر کو دینا پڑے گا۔ اب المیر کا سسر تو آ کے بیٹھ جاتا ہے شاپ پہ اور المیر سے حساب کتاب لیتا ہے کہ کتنی بکری ہو رہی ہے۔ المیر بتاتا ہے کہ ابھی تو کاروبار شروع ہی ہوا ہے، اور پھر آپ کے سامنے فبیہہ کی طبیعت خراب اور ہمارا بیبی اس دنیا میں آنے کے بعد میں زیادہ صحیح سے شاپ کو ٹائم نہیں دے پایا۔ اب المیر کا سسر بھی سنا دیتا ہے کہ بیٹا پہلے ہی میں بہت زیادہ پیسے لگا کے یہ دکان خرید چکا ہوں، تم تو مہینے کے اتنے بھی نہیں کما رہے کہ ایسی ایک شاپ کا کرایہ ہی دے پاؤ، اور اس کو خوب تانے دیتا ہے کہ چھوٹی شاپس میں کمانے والے ایسے بڑے برانڈز کو ہینڈل نہیں کر سکتے، لیکن تم فکر مت کرو، اگر تمہارا کمائی کی طرف دھیان نہیں ہے تو تم آرام سے گھر بیٹھ سکتے ہو، میں اتنے تو کماتا ہی ہوں کہ تمہیں بھی گھر بیٹھے کھلا سکتا ہوں۔ اب اس بات سے المیر کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سسر اسے کتنی حقارت سے دیکھتا ہے۔ بہرحال اب تو جتنے پیسے اس کے والد نے اسے دیے تھے وہ اسی شاپ کے اوپر لگا چکا ہے، اور فبیہہ سے بات بگاڑنا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو فی الحال سسر کی بات کو اگنور ہی کر دے گا۔ لیکن جیسا کہ المیر کے ساتھ سسر کی یہی خواہش ہے کہ وہ المیر کو اپنے سامنے اتنا جھکا لیں اور اسے خود کے پیسوں پہ اتنا ڈیپینڈنٹ کر دیں کہ ساری زندگی آنکھ اٹھا کے ہمارے سامنے بات نہ کر پائے، اور ہماری بیٹی کی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ ادھر مہک تو راہم کے رشتے کے اتنی خلاف ہے کہ وہ کسی سے بھی اپنے بھائی راہم کی شادی کروا سکتی ہے سوائے مسکان کے۔ ایون راہم کی ماں بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی ہے، لیکن مہک تو اب بالکل ایک ویلن بن کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اسے تو ایمان کی وہ باتیں بھول ہی نہیں رہی جس طرح ایمان نے مہک کو بری تربیت کے طعنے دیے تھے کہ آپ کا بھائی کیسے میری بہن کو کالز کرتا پھر رہا ہے۔ جب ایمان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن مسکان راہم کے ساتھ اس قدر سیریس ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، وہ بھی گھر والوں سے چھپ کے، تو وہ اسے صاف منع کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس لے دے کے صرف ایک عزت ہی تو ہے، اسے کبھی بھی داؤ پہ نہ لگانا، اور اگر راہم تم سے واقعی شادی کرنا چاہتا ہے تو میں آج اسے بات کرتی ہوں کہ سیدھے طریقے سے رشتہ بھیجے۔ اور پھر جب وہ آفس میں جا کے راہم کو یہ باتیں سنائے گی کہ تم کیوں میری بہن کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے ہو اور باتیں کرنے لگے ہو، پہلے ہی میرے ماں باپ میرے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کی وجہ سے بھی مزید پریشان ہو جائیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے دور رہو۔ لیکن راہم ایمان کو اپنی محبت کا یقین دلا کے ہی رہے گا کہ وہ مسکان کے لیے بالکل سیریس ہے اور اس کے ساتھ واقعی شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ تو ایمان جان ہی چکی ہے کہ راہم ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور اتنی اچھی خاصی نوکری بھی کرتا ہے، تو اسی لیے وہ راہم سے کہے گی کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اپنی ماں کو سیدھا ہمارے گھر لے کے آؤ، ہماری طرف سے تو اس رشتے پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب راہم کی ماں کو بھی اس رشتے پہ اعتراض تو بالکل نہیں ہے، لیکن جو ویلن ہے وہ تو ہے مہک۔ راہم تو مہک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راہم کے دل میں کیا فیلنگز ہیں۔ وہ اس کو صاف صاف اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہ مسکان کے ساتھ تمہاری شادی ہرگز نہیں ہوگی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اگر تمہیں پھر بھی میرے فیصلے کے خلاف جا کے اس سے شادی کرنی ہی ہے تو اس کے بعد بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی بہن بھی تھی۔ اب ماں بیچاری تو ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پسے گی۔ راہم کچھ عرصے کے لیے تو اپنی بہن کو منانے کی کوشش کرے گا کہ وہ یہ بلا وجہ کی ضد چھوڑ دے، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ مہک آپی اسی بات کو زندگی اور موت کا فیصلہ بنا کے بیٹھ گئی ہیں، تو وہ بھی اپنی ماں سے کہہ دے گا کہ اگر مہک آپی کو اس رشتے سے انکار ہے تو ٹھیک ہے، میں نے زندگی مسکان کے ساتھ ہی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اس فیصلے سے بالکل پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ لیکن کیا راہم کے ماں باپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور بیٹی کو ناراض کر دیں گے؟ دوسری طرف مسکان کے والد بھی اپنے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے پسند کر چکے ہیں اور وہ لڑکے والوں کو گھر پہ بلا بھی لیں گے۔ یہ لڑکا بھی اچھا خاصا کماتا ہے اور دبئی میں رہتا ہے۔ مسکان اب بلا وجہ اس رشتے سے بھی انکار نہیں کر پائے گی۔ ادھر راہم بھی اپنی بہن کی وجہ سے یہ بات ٹالتا رہے گا کہ ہم کچھ عرصے بعد رشتہ لے آئیں گے، لیکن ایمان ہو سکتا ہے کہ مسکان کو سمجھا دے کہ مجھے راہم کی نیت پہ شک لگ رہا ہے،
اور پھر مسکان کو فورس کر لے کہ وہ اس دبئی والے لڑکے سے شادی کر لے۔ خیر، ماہنور کی ماں کا بھانڈا بھی بہت جلد پھوٹنے والا ہے۔ شاہویر جو کہ ماہنور کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن ساتھ ساتھ پیسوں کی تنگی تو اسے بھی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ اکثر اوقات ماہنور سے پوچھتا رہتا ہے کہ آخر تم نے بزنس پہ اتنے پیسے مجھ سے لے کے لگا دیے اور کبھی بھی پروفٹ کی بات ہی نہیں بتائی۔ تو ماہنور اس کے سامنے روتی ہے کہ میں تمہارے سامنے بھلا کیوں ہاتھ پھیلاؤں گی، میری ماں کو کتنے کتنے پیسوں کے علاج کروانے پڑتے ہیں، ہم لوگ تو چپ کر کے جاتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اب شاہویر تو ماہنور کی اسی ہمدردی میں ہی اپنی ساس سے جا کے کہے گا کہ آنٹی، میں آپ کا مکمل طور پہ علاج کروانا چاہتا ہوں، آپ آج ہی میرے ساتھ چلیے اور آپ کا مکمل ٹیسٹ کروائیں گے۔ ادھر ماہنور کی ماں جو کہ پہلے ہی ڈرامہ کر رہی ہے اور اس کی بالکل بھی طبیعت خراب نہیں، وہ تو پریشان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ماہنور بھی پریشان ہو جائے گی کہ اگر شاہویر کے سامنے یہ راز کھل گیا کہ میری ماں کو تو دل کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں، تو اس کا تو میرے اوپر سے سارا بھروسہ اتر جائے گا۔ ویسے بھی ماہنور شاہویر کو دل دے بیٹھی ہے اور اکثر ہی اسے کہتی ہے کہ تم اب صرف اور صرف میرے ہو، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ایمان کو طلاق دے دو اور ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ لیکن شاہویر کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایمان کو وہ اس گھر میں تو لا کے رکھتا نہیں ہے، نہ ہی کبھی اپنے بچے کے لیے کوئی خرچہ بھیجا ہے، پر ماہنور کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ وہ میرے بچے کی ماں ہے، اس لیے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب یہ کیسا عجیب رشتہ ہے، ایسے رشتے سے تو اچھا ہے کہ طلاق دے دے اور اسے آزاد کر دے تاکہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ بہرحال اس کی طلاق نہ دینے کے باوجود بھی ایمان تو بہت زیادہ ترقی کرتی جا رہی ہے، جبکہ وہ اتنی سنسیئر تھی ہر چیز میں، اس کے باوجود اسے دھوکہ ملا تو خدا تو ایسے بندوں کی خود بخود ہی مدد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کی بھی اپنے آفس میں ترقی بھی ہو چکی ہے اور اس کی پروموشن کے بعد سیلری بالکل ڈبل ہو چکی ہے۔ ایمان اپنی زندگی سے اتنی مطمئن ہے کہ اسے تو شاید شاہویر جیسے کمزور سہارے کی اب زندگی میں ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن یہ شاہویر ہی ہے جسے ماہنور کی بے وفائی کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں ایمان کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ویسے بھی اپنے بیٹے کو وہ اب مس کرنا شروع ہو گیا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ تو مجھے زاویہ سے ملوا دیں، پر ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ جو حرکتیں تم زندگی میں کر چکے ہو اور جتنا دھوکہ تم ایمان کو دے چکے ہو، میں اب بالکل بے بس ہوں، میں ایمان کے سامنے جا کے ایسی کوئی فرمائش کرنا ہی نہیں چاہتی جس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو جائے۔ عنبر بیگم تو دراصل اپنے بھی رشتے کے لیے اب تھوڑی سی محتاط ہی ہو گئی ہیں، جس طرح ماہنور کی ماں صبح صبح اٹھ کے آصف صاحب کے ناشتوں کا خیال رکھتی ہیں، تو عنبر بیگم کو بھی تھوڑی سی انسیکیورٹی فیل ہونے لگی ہے۔ ماہنور کی ماں کو تو صاف صاف سنا چکی ہیں کہ آپ کو میرے شوہر پہ ڈورے ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور آصف صاحب کو بھی اتنی ساری باتیں سنا دیتے ہیں کہ آصف صاحب تو اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال المیر کو جو کچھ باتیں اس کا سسر سنا چکا ہے، کیا وہ سب باتیں فبیہہ کو بتا سکے گا؟ کیونکہ شاید فبیہہ المیر کی ان باتوں پہ بالکل اعتبار نہ کرے، اور المیر ایسی کنڈیشن میں تو بالکل نہیں ہے کہ فبیہہ کو ناراض کر سکے، اس طرح تو اس کی ساری زندگی ہی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ کیا ہونے والا ہے المیر اور شاہویر کا انجام، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔